बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 फरवरी बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे ग़ुलाम महमूद डोगर के मामले पर जो एक हंगामा है या आप इसको तनाज़ा कह सकते हैं, वो शिद्दत अख्तियार कर गया है। और निगरान हुकूमत का शहबाज हुकूमत ने उनका जो ग़ुलाम महमूद डोगर के जो वापस उनको भेज दिया पंजाब में। आगे पंजाब की जो निगरान हुकूमत है मोहसिन नकवी की, जिसको स्पेशल मामलात के लिए लगाया गया है, वो चार्ज उनको लेने से रोक रहे हैं और कोई भी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। मामला फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहा है और साथ इलेक्शन कमीशन भी ग़ुलाम महमूद डोगर के जो उनकी बहाली के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जा रहा है। ये भी पाकिस्तान की तारीख में एक अनोखा काम होने जा रहा है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे इलेक्शन कमीशन की मोहसिन नकवी की जानिब से जो राजनपुर में इलेक्शन होने जा रहा है, और क्योंकि उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वहाँ पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और इनको पता था कि ये बुरी तरह हारेंगे, पीडीएम को पता है बुरी तरह हारेंगे, और इस इलेक्शन में नून लीग का इन्होंने खड़ा किया हुआ था। उसके बावजूद अब इनके हालात इस तरह से हो चुके हैं कि निगरान हुकूमत दरख्वास्त दायर करती है और निगरान हुकूमत कहती है कि इस इलेक्शन को रोका जाए, जिसको मुस्तरद कर दिया गया है। उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब की फैमिली की जानिब से जो एक मुबैना तौर पर तरदीद आई है, वो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। और चूँकि लाहौर से बिलोंग करते हैं मज़हर अली अकबर नकवी साहब, और उनकी फैमिली ने जो एक तरदीद की है उन पर जो इल्ज़ामात, क्योंकि अब जज खुद तो बोल नहीं सकते, और जज खुद नहीं बोल सकते तो फिर उनकी जो फैमिली मेम्बरान हैं उनकी जानिब से तरदीद सामने आई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब के खिलाफ जो रेफरेंस दायर हुआ है मियाँ दाऊद, ये वो वकील है जो नवीद मुलजिम जो इमरान खान कातलाना हमले के मुलजिम है, उसका भी वो वकील है, उसकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई थी। ख़ानदानी जो ज़राए हैं उनका कहना है कि जस्टिस मज़हर नकवी के खिलाफ रेफरेंस बदनीयती, गुमराह कुन और झूठ पर मबनी है। इनकी ऑडियो कट पेस्ट के तरीके से बनाई गई है। जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी और उनके पोते 10 नवंबर 2022 को एक प्राइवेट गाड़ी में जा रहे थे लाहौर में। उस दौरान पुलिस ने काले शीशे होने की वजह से उनको रोका, गाड़ी रुकवाई और जस्टिस मज़हर नकवी से बदतमीज़ी की। जस्टिस मज़हर अकबर नकवी साहब ने अपना तारुफ करवाया कि मैं सुप्रीम कोर्ट का जज हूँ, इसी वजह से मेरी गाड़ी के जो शीशे हैं वो ब्लैक हैं, और हमें परमिशन होती है हुकूमत की जानिब से सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से। लेकिन उसके बावजूद पुलिस वालों ने समझा कि वैसे बात कर रहे हैं, अब जज कैसे बगैर प्रोटोकॉल के, सुप्रीम कोर्ट का जज हो वो बगैर प्रोटोकॉल की कैसे प्राइवेट गाड़ी में घूम सकता है। उन्होंने वीडियो बनाना शुरू कर दी जज साहब की, और जस्टिस मज़ार के कॉल करने पर पुलिस अफसरान और सेक्रेटरी असम्बली जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उस वक्त परवेज़ इलाही के, वो पहुंच गए मौके पे। सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान ने वाक़े से मुतल्लिक उस वक्त के वज़ीर आला परवेज़ इलाही को आगाह किया। सेक्रेटरी असम्बली मोहम्मद खान ने जाए वक़ूआ से परवेज़ इलाही से अपने फ़ोन पर बात करवाई जस्टिस मज़हर नकवी साहब की। ख़ानदानी ज़राए का कहना है कि परवेज़ इलाही ने मोहम्मद खान के फ़ोन पर बात करते हुए, इसका मतलब ये है कि जो फ़ोन टेप था वो जस्टिस मज़हर नकवी का नहीं था, बल्कि वो परवेज़ इलाही का और मोहम्मद खान भट्टी का फ़ोन टेप हुआ। उससे बात करवाई वक़ूआ पर, जहाँ पर ये सारा मामला हुआ नवंबर 2022 में, वहाँ बात करवाई जस्टिस मज़हर नकवी साहब के साथ परवेज़ इलाही की। परवेज़ इलाही ने कहा कि जी माज़रत की, और जस्टिस मज़हर नकवी से माज़रत की। परवेज़ इलाही ने कहा कि मैं जो आपसे मिलने आ रहा हूँ, और वो माज़रत के लिए मिलने आना था। डेफ़िनेटली एक तल्लक है और आते जाते रहते हैं, जैसे यहाँ पर लाहौर में लाहौर हाई कोर्ट के जो लाहौर से जजेज़ हैं उनके तल्लकात हैं मुस्लिम लीग नून के मुख्तलिफ कायदीन के साथ। तो ये चूँकि आप यही तो वकील होते हैं, कल वो इनके वकील होते हैं, वही आगे हाई कोर्ट के जज बन जाते हैं। अब उनके फैमिली मेंबरान का ये कहना है कि जब ये सारे मामलात हो गए तो इन्होंने कट पेस्ट की वीडियोज़ में, और साथ जो इनका वकील है आबिद ज़ुबैरी साहब ने तो इसको रद्द कर दिया। आबिद ज़ुबैरी सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर हैं, इंतहाई लाइक आदमी हैं, और उन्होंने पहले दिन ही इसको कहा था कि ये जो वीडियो है ये कट पेस्ट के ज़रिए बनाई गई है, और ये गलत वीडियो है, ये हकीकी वीडियो नहीं है। अब चूंकि इन्होंने जोड़ना था गुलाम महमूद डोगर के साथ, जिस तरीके से इन्होंने साकिब निसार की ऑडियो बनाई थी उसी तरह ये ऑडियो बनाई गई, और इन्होंने गुलाम महमूद डोगर के केस के साथ जोड़ना था। वो मैंने आपको बताया था कि वो केस की बात
وکیل کلائنٹ اور جو وکیل ہے وہ کہہ رہے ہیں۔ تو کلائنٹ اور وکیل کی آپس میں 100 باتیں ہوتی ہیں، اس بنیاد پر یہ سارا کچھ، اور جسٹس جمال مندوخیل صاحب نے بغیر تحقیقات کے اپنے جج کے اوپر انگلی کھڑی کر دی اور ان کو سزا کے طور پر کہا کہ وہ اس بینچ میں نہ بیٹھیں، حالانکہ ابھی نہ کوئی ٹرائل ہوا ہے، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ جو آڈیو وائرل کی گئی ہے وہ جھوٹی ہے۔ جسٹس مظاہر نقوی جس بینچ میں ہے اس میں سینئر جج بھی موجود ہیں، بینچ بنانا اور کیس لگانا یہ چیف جسٹس صاحب کا اختیار ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میاں داؤد نے جو بیٹی کی فیس کے الزامات لگائے وہ سراسر غلط ہیں۔ جسٹس مظاہر نقوی نے اپنی تنخواہ کے اکاؤنٹ سے 2 حصوں میں فیس ادا کی۔ جسٹس مظاہر نقوی نے اسٹیٹ بینک کی باقاعدہ اجازت سے فیس ادا کی۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس مظاہر نقوی کے لاہور کینٹ میں گھر خریدنے سے متعلق بھی گمراہ کیا گیا۔ جسٹس مظاہر نقوی نے گجرانوالہ لاہور گلبرگ میں اپنے گھر بیچ کر کینٹ میں گھر خریدا۔ لاہور کینٹ میں خریدا گیا گھر باقاعدہ FBR ٹیکس ریٹرن میں ڈکلیئرڈ ہے۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ جسٹس مظاہر کے گجرانوالہ لاہور گلبرگ کے گھروں کا غلط بتایا گیا۔ ریفرنس میں جو کہا گیا ہے کہ گجرانوالہ لاہور گلبرگ کے گھر ابھی بھی جسٹس مظاہر کی ملکیت ہیں، یہ غلط ہیں اور جھوٹا الزام ہے۔ اور لاہور کینٹ کا گھر فرنٹ مین کے ذریعے خریدنے کا بھی گمراہ کن الزام لگایا گیا ہے۔ لاہور کینٹ کے گھر کی مالکن بسمہ وارثی انتقال کر گئی تھی۔ قانون کے مطابق لاہور کینٹ کا گھر بسمہ وارثی کے شوہر اور بیٹے کے نام ہو گیا تھا۔ اور ساتھ پھر انہوں نے آگے پور جو پلاٹس کی ان کی تفصیلات ہیں وہ ساری انہوں نے بتائی ہیں، اور یہ بالکل اچھا کیا ہے کہ ان کی جو فیملی ہے انہوں نے کھل کر ساری باتیں قوم کو بتائی ہیں کہ یہ صرف قصور کیا ہے۔ قصور یہ ہے کہ جج صاحب نے کہہ دیا کہ بھئی 90 دن میں تو الیکشن ہونے ہیں اور الیکشن کی آپ خلاف ورزی کر رہے ہیں، اور چیف الیکشن کمشنر کو یہ کہہ بیٹھے، غلطی یہ کر بیٹھے کہ چیف الیکشن کمشنر کو یہ کہہ بیٹھے کہ آپ اپنے کام کے علاوہ باقی تمام کام کر رہے ہیں، اور ان کو کہا کہ آپ کو الیکشن کروانے کے علاوہ کوئی اور الیکشن کے حوالے سے آپ صرف الیکشن سے بچنا چاہتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی آپ کو کام نہیں ہے۔ اب یہ تو مظاہر نقوی صاحب کا معاملہ آ گیا، جبکہ دوسری جانب NA 193 راجن پور میں ضمنی انتخابات کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو ہوم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے نگران حکومت نے خط لکھا تھا کہ جی NA 193 میں ضمنی الیکشن ملتوی کروایا جائے۔ کیوں کروایا جائے؟ بس خواہش تھی، الیکشن میں تو جانا نہیں ہے جی، الیکشن ملتوی کروایا جائے۔ تو جو 26 فروری کو الیکشن ہونے جا رہا ہے اتوار والے دن، الیکشن کمیشن نے ان کی جو درخواست تھی اس کو مسترد کر دیا، اور الیکشن کمیشن کو پتہ ہے کہ پہلے بہت زیادہ ہم بے عزت ہو گئے ہیں، اور اب اگر 26 فروری کا الیکشن اگر ہو بھی گئی، ایک سیٹ پاکستان تحریک انصاف نے جیت جانی ہے، تو اس سے فرق نہیں پڑتا، فرق پڑے گا، اور وہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ آج بتاؤں گا۔ جبکہ دوسری جانب الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ جا رہے ہیں جو غلام محمود ڈوگر کا جو فیصلہ ہے، الیکشن کمیشن کا غلام محمود ڈوگر کی بطور CCPO بحالی سے متعلق درخواست دائر کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ یہ چیف الیکشن کمشنر کی سربراہی میں، اب یہ وہ الیکشن کمیشن ہے، پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دی کہ یہ 22 لوگ ہیں جو حمزہ شہباز کے دور میں ہمارے اوپر مسلط کیے گئے تھے، انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا، مظالم کیے، ہم سب سے بڑی سیاسی جماعت ہیں پنجاب کی، اور آپ ہماری بات سنتے نہیں ہیں، اور ان تمام کو نگران حکومت نے، پہلے آپ نے محسن نقوی کو ہماری دشمنی کے باوجود لگا دیا، پھر ہم نے کہا کہ ان پولیس افسران کو نہ لگایا جائے، ان کی جگہ کسی اور کو لگایا جائے جو غیر جانبدار ہوں، آپ نے انہی کو لگا دیا۔ لیکن ایک CCPO لاہور ایک افسر ہے جس کے اوپر PDM کا اعتراض ہے، اس پر الیکشن کمیشن اس حد تک آگے چلا گیا ہے کہ پہلے زبانی طریقے سے ان کو ہٹایا گیا، اور بغیر جو پروسیس ہے اس کو اڈاپٹ کیے، اور پھر اب ان کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان جانے کا فیصلہ کیا ہے، اور الیکشن کمیشن متفرق درخواست سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کے سامنے دائر کرے گا۔ متفرق درخواست پیر کو سپریم کورٹ میں دائر کی جائے گی۔ سپریم کورٹ نے غلام محمود ڈوگر کی جو بحالی کی ہے وہ فیصلہ درست نہیں ہے، اس فیصلے کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اب وہ انٹرم آرڈر ہے، انٹرم آرڈر کے خلاف آپ ریویو دائر کر سکتے ہیں، لیکن اس انٹرم آرڈر پر بھی عمل درآمد کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کون تیار نہیں ہے؟ نگران حکومت، محسن نقوی تیار نہیں ہے۔ اور محسن نقوی کیوں نہیں تیار؟ چونکہ PDM اور مسلم لیگ نون نہیں تیار، وہ نہیں چاہتے کہ جو لاہور ہے، مرکز ہے پورے پنجاب کا، یہاں پر الیکشنز کے دوران غلام محمود ڈوگر CCPO ہوں، ان کو وہی جو انہوں نے CCPO لگایا ہے، جو حمزہ شہباز کے دور کا CCPO لاہور ہے، وہی ان کو وارے کھاتا ہے۔ الیکشن کمیشن کو بھی PDM کو بھی پورا گینگ بن چکا ہے، یہاں کوئی غیر جانبداریت تو بچی نہیں ہے۔ ہم تو سپریم کورٹ میں حالات دیکھ رہے ہیں کہ بینچ کے اندر جو اختلافات دیکھ کے بندہ حیران ہو جاتا ہے۔ سپریم کورٹ کے حکم اور نوٹیفیکیشن کے باوجود غلام محمود ڈوگر کو نگران حکومت نے چارج نہیں دیا۔ 7 دن ہو گئے ہیں فیصلہ آئے ہوئے، اس کے باوجود چارج نہیں دیا گیا، اور ان کی جگہ دوسرے افسر کو ذمہ داری جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ غلام محمود ڈوگر نے
کہا ہے کہ میں نے چیف سیکرٹری اور آئی جی اسٹاف سے ان کو سپریم کورٹ کا فیصلہ پہنچانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے دستاویزات تک سپریم کورٹ کے احکامات کو لینے تک سے معذرت کر لی۔ انہوں نے کہا ایسی صورتحال میں میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ میں سپریم کورٹ آف پاکستان واپس جاؤں۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ میں توہین عدالت کی درخواست دائر کروں گا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کا فیصلہ تھا، 7 دن گزر گئے ہیں اور یہ مجھے بحال نہیں کر رہے۔ اب یہ معاملہ الیکشن کمیشن کے بھی گلے پڑے گا کہ الیکشن کمیشن تاریخ دینے کو تو تیار نہیں ہے، لیکن غلام محمود ڈوگر کی ان کی جو بحالی ہے اس کے اوپر بہت تکلیف ہے۔ بھئی یہ بات جسٹس مزار نقوی صاحب نے کی تھی سپریم کورٹ میں کہ آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے الیکشن کی تاریخ تو دی نہیں ہے، الیکشن کی تاریخ سے پہلے آپ کیسے پابندیاں لگا سکتے ہیں؟ اب یہ اتنے بدنیت لوگ ہیں کہ نہ الیکشن کی تاریخ دینے کو تیار ہیں، نہ الیکشن کروانے کو تیار ہیں، اور نہ کسی عدالت یا صدر پاکستان کے سامنے پیش ہونے کو تیار ہیں۔ لیکن چونکہ غلام محمود ڈوگر، پی ڈی ایم نے کہا ہے کہ غلام محمود ڈوگر لاہور میں نہیں ہونا چاہیے، بھلے 3 ججز سپریم کورٹ کے 3 ججز نے فیصلہ دیا، اس کے باوجود محسن نقوی نے کہا کہ میں ان کو چارج نہیں لینے دوں گا، اور جو الیکشن کمیشن ہے وہ کہہ رہا ہے جی کہ ہم باقی کسی چیز کے حوالے سے وہ سپریم کورٹ نہیں جائیں گے، لیکن غلام محمود ڈوگر کی جو معاملہ ہے اس پر وہ سپریم کورٹ آف پاکستان جائیں گے۔ اگر اس طریقے سے نظام چلانا ہے، یہ نظام، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنا نظام ننگا ہو رہا ہے، عوام کو چیزیں سمجھ آنے لگ گئی ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا، ایک وقت تھا بہت سارے لوگ بڑے مقدس بنتے تھے، سارے ایکسپوز ہو گئے ہیں، سب کا پتہ چل گیا ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے، کس کی اصل جو کمٹمنٹ ہے وہ کس کے ساتھ ہے۔ یہ ساری چیزیں یہ ایکسپوز ہوتے جا رہے ہیں، اور یہ نظام جتنا ایکسپوز ہوگا اتنا ہی صفائی بہتر انداز میں عوام کر سکے گی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ غلام محمود ڈوگر کا آج کا دن بہت اہم ہے کہ چونکہ غلام محمود ڈوگر نے آج اپنی جو درخواست ہے وہ دائر کر دینی ہے، توہین عدالت کی درخواست۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ معاملہ کہاں تک جاتا ہے، اور کیا آج ان کو چارج سنبھالنے کی اجازت دی جاتی ہے، نہیں دی جاتی۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔